السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو گفتگو کا موضوع ہم نے چنا ہے وہ ہے شادی بیاہ اور اس طرح کی تقریبات اور نمود و نمائش کا کلچر۔ یہ ایک بہت عام سی بات بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ کیا مڈل کلاس، کیا لوور کلاس اور کیا اپر کلاس، کوئی بھی تقریب ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مفت کے پیسے بٹ رہے ہیں۔ ڈالر لٹانے سے لے کر کیا ہیلی کاپٹر، کیا ویگو ڈالا کلچر، کیا 50 گاڑیاں، چاہے قرض لے کر ہی یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اور حقیقتاً ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کا بجٹ اس حساب سے نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح کی حرکات کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں اور بعد میں شادی کے بعد منہ چھپائے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کہ ایک عام سی شادی میں بھی ہزاروں مہمانوں کی شرکت، لاکھوں کا کھانا اور پھر گاڑیوں کا کلچر، دکھاوے کا کلچر بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ سلامی دینی ہے، جہیز کے سوٹ دینے ہیں۔ کراچی میں تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ بعض برادریوں میں باقاعدہ جہیز کی نمائش کرائی جاتی ہے، اور ایک برادری کا تو میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، مگر دیکھا ہے کہ ان کے یہاں جہیز دینے کا کلچر بہت زیادہ ہے۔ یہاں افورڈ نہ ہونے کے باوجود موٹر سائیکل اور بعض جگہوں پہ کار تک دی جاتی ہے، اور اور آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ایسی شادیاں بہت کم ہی چلتی ہیں، کیونکہ وہ جہیز کے سامان سے گھر بسانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ گھر بسانے کا تعلق میاں بیوی کی باہمی رضامندگی اور ان کے آپس میں خوشی کے ساتھ رہنے سے تعلق ہے، ان کے اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جانے سے تعلق ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے تعلق ہے، ایک دوسرے کو محبت کرنے سے تعلق ہے۔ مگر یہ دکھاوے کا کلچر، نمود و نمائش کا کلچر ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہماری مشرقی اقدار کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور ہمیں مجموعی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ اس طرح کے کلچر سے، نمود و نمائش سے، فضول خرچی سے، اسراف سے دور رہیں۔ اس میں بھی دوسروں کے لوگوں کے لیے تکلیف ہے۔ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ دیکھتے تو ہیں، وہ بچیاں دیکھتی ہیں، وہ بچے دیکھتے ہیں، اور ان کو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کلچر کو، مہندی مائیوں اور بلا وجہ کی رسومات اور تقریبات کو بدلیں، 10 15 ڈشوں کے کلچر کو بدلیں۔ سب سے اہم چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جو دلہن کو جوڑا لیا جاتا ہے وہ جی 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، جس کا جیسا بجٹ، یہ وہ جوڑا ہوتا ہے جسے دلہن نے ایک بار ہی پہننا ہے اور اس کے بعد اس نے دوبارہ نہیں پہننا ہوتا۔ مگر کیا کیا جائے، خواتین کو کون سمجھائے؟ وہاں تو ناک کٹنے کا سوال ہو جاتا ہے، عزت پر بات آ جاتی ہے۔ چاہے عزت کے لیے بندے کی مالی حیثیت نہ ہو اور بعد میں وہ بے عزت ہوتا پھرے، مگر ایک عارضی عزت حاصل کرنے کے لیے جس کا معاشرے میں حقیقی معنوں میں کوئی مقام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس عزت کی خاطر اپنے آپ کو نیلام کر دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو چاہے برادریاں ہوں، رشتہ دار ہوں، محلے دار ہوں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سب اپنے ضمیر کو آواز دیں اور دیکھیں کہ ہم تبدیلی کس طرح لا سکتے ہیں، ہم فضولیات سے، رسم و رواج سے کس طرح جان چھڑا سکتے ہیں۔ کوئی تو بارش کا پہلا قطرہ بنے گا، کوئی تو اٹھے گا، تبھی تو کہیں جا کے تبدیلی آئے گی۔ میں نے گفتگو کر دی، آپ نے سن لی، بات جوں کی توں رہے گی، مگر کوشش کرنے سے سب کچھ ممکن ہے۔ ابتدائی طور پہ جو فضولیات ہیں، رسومات ہیں، ان سے گریز کیا جائے، مہمانوں کی ایک لمٹ بنائیں، کھانے کی ایک حد بنائیں، اور ایک طریقہ کار بنائیں کہ نہ لڑکے والے لڑکی پر بوجھ بنیں، نہ لڑکی والے لڑکوں پر بوجھ بنیں، اور ایک دوسرے کے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں۔ معاملات کی، خاندان سے تعلق، شادی بیاہ صرف دو میاں بیوی کے رشتے کا تعلق کا نام نہیں ہوتا، کہیں خاندان ملتے ہیں، کہیں برادریاں ملتی ہیں۔ تو اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی کے لیے ہم تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ملیں گے کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک پہ بہت جلد۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔